بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ نیوز ٹو یو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان سٹیل مل کبھی پاکستان کی شان ہوتا تھا، آج یہ ایک سفید ہاتھی ہے۔ سیاسی باتیں اس وجہ سے آج نہیں کر رہے کہ آپ کو اس ڈوبے ہوئے ٹائٹینک کی جو وجوہات ہیں اس سے بھی آگاہ کریں، اور اس کو مزید ڈبویا جا رہا ہے۔ کبھی اس کی نجکاری کر دیں، کبھی اس کو پبلک اور پرائیویٹ جو نجکاری کا شعبہ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس کے تحت چلا لیں، کبھی اس کی بحالی کے منصوبے، اور یہ ادارہ تباہ کر دیا گیا۔ 2007-8 کے بعد یہ اٹھا نہیں، حالانکہ روس سمیت بہت سے ممالک نے اس کی بحالی اور اس کو چلانے کے لیے اپنی مدد کی، اپنے تعاون کی پیشکش کی۔ آج یہ ادارہ 60 سے 70 لاکھ روپے فی گھنٹہ خسارہ کر رہا ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ ادارہ۔ مہینے کا اس کا جو خسارہ ہے وہ تقریباً کوئی 14 سے 16 کروڑ روپے ہے۔ اثاثے اس کے 800-850 ارب روپے کے قریب، قرضہ جات اور اس کے جو خسارہ مجموعی ملا لیں وہ تقریباً کوئی 600 ارب سے زیادہ ہے۔ SIFC کا جب قیام وجود میں لایا گیا تو انہوں نے کہا جی اس کی بحالی کی جائے، ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کا آج تک جو ہے وہ اجلاس ہی نہیں ہوا، تشکیل نو تو کیا ہونی ہے، اس کا کوئی CEO ہی نہیں ہے، اور وزارت صنعت و پیداوار والے اس کو شیر مادر سمجھ کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں، وہ انہوں نے خود ہی وہ اس کے جو CEO ہے وہ بن بیٹھے، جو کہ نہیں بن سکتے۔ جو سٹیل مل کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ اپنا CEO منتخب کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی درخواہ اعتراض سمجھا، پارلیمنٹ کا حکم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پھر یہاں پہ کرپشن، کہانی بہت لمبی ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تفصیلی بات کی، وہ ہم آپ کو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، میں اپنی صرف مختصر بات کروں گا تاکہ پھر آپ اس کا سارا سن سکیں، یہ کہانی ہے کیا، یہ سکینڈل کیا ہے، یہ تباہی و بربادی کی جو داستان ہے وہ کیا ہے، وہ آپ خود سن سکیں۔ اور اس کے لیے ہم نے پاکستان جو سٹیل مل سٹیک ہولڈرز گروپ کے کنوینر ہیں ممریز خان صاحب، ان سے بات کی ہے۔ وہ آپ کو ساری کہانی بتائیں گے، ہم آپ کو ڈاکومنٹ دکھائیں گے، کس طرح اس قومی ادارے کو سفید ہاتھی مافیا نے بنا دیا۔ کہ جو پرائیویٹ سٹیل ملز والے ہیں نا، ان کو نوازنے کے لیے اس قومی ادارے کا بٹا جو ہے وہ بٹھا دیا گیا۔ ممریز خان صاحب سے ہم نے پوچھا، کیونکہ میں نے ان کو پھر ڈسٹرب نہیں کیا، جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے پھر وہی بولیں گے، میں نے ان کے سامنے سوالات رکھ دیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا خسارہ کیوں ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون سی حکومتیں اس کی بحالی چاہتی ہیں اور کون سی اس کی نجکاری چاہتی ہیں، اس میں کرپشن کا آج تک احتساب کیوں نہیں ہوا، کیا نیب اور FIA والوں کو یہ نظر نہیں آتا اگر احتساب ہو رہا ہے تو کتنے لوگوں کو سزا ہوئی، آیا اس کی بحالی کا کوئی آپشن موجود ہے یا نہیں ہے، آیا اس کو پرائیویٹائز کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیا SIFC اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، کیا روس اور دیگر ممالک جو اس کی بحالی کی پیشکشیں کر رہے ہیں ان کو ہماری حکومت قبول کیوں نہیں کر رہی، وہ کون سے مافیاز ہیں سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے یا پرائیویٹ شعبے میں بیٹھے ہوئے جو کہ سٹیل مل کو بحال نہیں ہونے دیتے۔ پھر سندھ حکومت کا کردار، کبھی وہ کہتے ہیں جی زمین ہمیں دے دیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی اس کے اثاثے آپ رکھ لیں،
پھر میں نے ان سے پوچھا کیا مشترکہ مفادات کونسل میں لے جائے بغیر یہ معاملہ سٹیل مل کا اس کی نجکاری ہو سکتی ہے، اس کے اثاثے بیچے جا سکتے ہیں، اس کی زمین بیچی جا سکتی ہے جو کہ اربوں کی ہے، پھر اس کے اندر چوری ہے، ڈاکے پڑے ہیں، چوری اور ڈاکے کے آئے روز واقعات ہوتے ہیں، وہاں سے مٹیریل یہاں سے سامان چوری کر کے لے جایا جا رہا ہے، کتنی تنخواہیں آج بھی سینکڑوں ہزاروں ملازمین تو بے روزگار ہو گئے، جو موجود ہیں ان کو قومی خزانے سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ تمام سوالات ہم نے ممریز خان صاحب کے سامنے رکھے، تو آئیے جو گفتگو ہماری ان سے ہوئی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سنوا دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا پاکستان اسٹیل مل پہ بات کرنے کا۔ پاکستان اسٹیل مل کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر کی کئی ماہ سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور موجودہ حکومت ناکام رہی ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کی تشکیل نو کرنے میں اور پروفیشنل مینجمنٹ لگانے میں۔ پاکستان اسٹیل مل کے جون 2023 تک 224 ارب روپے کا خسارہ تھا، 335 ارب روپے کا قرضہ تھا، اور اس کے ایسٹ 830 ارب روپے تھے۔ تو ان آڈیٹڈ اکاؤنٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اسٹیل مل کی فائنینشیل بلیڈنگ 2022-23 میں 60 لاکھ روپے گھنٹہ تھی، مطلب 14 کروڑ روپے روز کی، اور اب 2023-24 میں سٹیٹس کو مینٹین رکھا وزارت صنعت و پیداوار نے، تو یہ وہی 60 لاکھ روپے گھنٹہ سے زیادہ کی فائنینشیل بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اکتوبر میں پاکستان اسٹیل مل کو ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ سے ہٹا دیا۔ اس سے ہٹانے کے بعد وزارت صنعت و پیداوار کو حکم دیا SIFC نے کہ آپ ایک کمیٹی تشکیل کریں جو پاکستان اسٹیل مل کے مستقبل کے وائبل آپشن پہ رپورٹ داخل کرے۔ وہ اکتوبر میں جو ان کو ڈائریکشن دی، وہ کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی 24 اپریل 2024 کو، مگر آج تک اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اور وزارت صنعت و پیداوار نے ایک بلنڈر یہ کیا کہ 3 مئی 2024 کو اپنے ایڈیشنل سیکرٹری 1 کو پاکستان اسٹیل مل کے CEO کا، چیف ایگزیکٹو کا ایڈیشنل چارج دے دیا، وچ واز ان وائلیشن آف اسٹے نون اینٹیٹیز ایکٹ 2023، کیونکہ یہ اختیار پاکستان اسٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا تھا۔ اور وہ جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا 6 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد منسٹری میں اپنے آفس میں وہ کاغذوں پہ چارج ازیوم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے آج تک پاکستان اسٹیل مل وزٹ نہیں کی، اور انہوں نے جو بلنڈر کیے ان بلنڈر کی بنیاد پر اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وائبل آپشن کمیٹی کی تو اس کی تو میٹنگ ہی نہیں کنوین ہوئی، تو یہ وائبل آپشن اور یہ وائلیشن کر کے، کیونکہ پارلیمنٹ نے SOE ایکٹ 2023 جو اپروو کیا تھا، کیا اس لیے کیا تھا کہ وزارت صنعت و پیداوار اس کا حکم ہی نہ مانے؟ پھر یہ ایکٹ بنانے کی اور یہ پارلیمنٹ میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وائلیشن میں انہوں نے جو بلنڈر کیا، یہ کیا کہ پاکستان اسٹیل میں کانٹریکٹ کے جو لوگ تھے ان کے کانٹریکٹ ختم کیے، جو ڈیلی ویجز کے کانٹریکٹ پہ سروس کانٹریکٹ تھے وہ ختم کیے، اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، نام نہاد کمیٹی، جس کے اندر کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں تھا کہ کومن بیٹری پلانٹ کا آرڈرلی شٹ ڈاؤن کا جو ہے وہ رپورٹ پیش کریں۔ ان میں ٹیکنیکل بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے ان کو گئی ہے نہیں گئی ہے، اس کے کنٹینٹ کیا ہیں مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے ECC کو بتایا، اور ECC نے وزارت خزانہ کو جو بھی بریف کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہم 30 جون کے بعد کومن بیٹری پلانٹ کا بل نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے ان کو لکھ دیا، اور وہ جو CEO صاحب ہیں ان کو منسٹری کہہ رہی ہے کہ جناب یہ آپ گیس کو جو ہے ڈسکنیکٹ کروا دیں۔ اور بھائی ڈسکنیکٹ کروانے کے لیے آپ کو انویسٹیگیشن تو کرنا چاہیے کہ یہ کومن بیٹری پلانٹ جو ہے یہ ہیٹنگ موڈ میں ایک بیٹری 2010 سے اور دوسری 2015 وداؤٹ پروڈکشن تھے۔ یہ کیوں تھے؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی۔ اور ابھی یہ کیا پاکستان اسٹیل مل کی بحالی میں مدد دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ اس سلسلے میں پاکستان اسٹیل کی انصاف لیبر یونین جو CBA ہے اور پاکستان اسٹیل مل اسٹیک ہولڈر گروپ 3 تاریخ کو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں وہاں پہ پیش ہوئے، اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ہمیں
موقع دیا کہ ہم پاکستان اسٹیل مل کی بات کریں، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ ابھی تک جو 30 جون کو گیس کا ڈسکنیکشن ہونا تھا ابھی تک نہیں ہوا. 3 دن کا بل پاکستان اسٹیل مل اسٹیک ہولڈر دے گا اور حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، یہ مل بحال ہو سکتی ہے مقامی ہنرمندوں کی مدد سے، بشرطے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو انہوں نے پوچھا کیا ذمہ داری پوری کرے؟ ہم نے کہا ایک تو پاکستان اسٹیل مل کا نالجبل بورڈ آف ڈائریکٹر مقرر کیا جائے، دوسرا پروفیشنل مینجمنٹ لگائی جائے، تیسرا پاکستان اسٹیل مل کی زمینوں پہ جو قبضے کیے گئے ہیں اور جو سندھ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے زبردستی جو ہے زمین لے لی اور نیشنل انڈسٹریل پارک سے اور لینڈ گریبر نے جو کیے ہیں وہ زمینیں ہمیں واپس دی جائیں. ہم پاکستان اسٹیل مل کو مقامی ہنرمندوں کی مدد سے بحال کر سکتے ہیں. اور اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پروفٹ ارننگ مل کو پرویٹائزیشن کمیشن پرویٹائز نہیں کر سکا 2005 سے لے کر 2024 تک. یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ پروفٹ ارننگ مل کو تباہ کس نے کیا. پرویٹائز نہیں کر سکا 2005 سے لے کر 2024 تک. یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ پروفٹ ارننگ مل کو تباہ کس نے کیا اور یہ چند پارٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. اس کے اندر کوئی ایک پارٹی نہیں شامل، اس کے اندر ساری پارٹیاں شامل ہیں. عمران خان صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مل کو پرویٹائز نہیں کروں گا، بحال کروں گا، مگر حکومت میں آ کے وہ بھی اس کی پرویٹائزیشن پہ چلے گئے. اور ان کے دور میں جو نقصان ہوا اس کے لیے کمپلینٹ جو کی گئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، اور اسٹیل مل سے قیمتی مال کی چوری کی جو وزارت صنعت و پیداوار کو کی گئی، وہ 2 انکوائریاں 2022 سے ایف آئی اے کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں. یہ ایف آئی اے کی کوئی پرفارمنس آڈٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ انکوائریاں کیوں نہیں مکمل ہو رہی. اور ایف آئی اے نے 2009 میں بھی جب انکوائری ان کو دی گئی تھی اسٹیل مل کی، 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینگ انسیٹسفائیڈ یہ نیب کو دی. نیب کو 2012 سے لے کر اب تک کیا پراگرس ہے کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، مگر وہ جو 2008-9 میں 26 ارب کے لاسز تھے اب 224 کے ہو گئے ہیں اور 335 ارب روپے کے قرضے ہو گئے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو 2023-24 کا تو ہمارے پاس فائنینشیل ڈیٹا ہی نہیں ہے. پاکستان اسٹیل مل کے اوپر سوئی سدرن گیس کا 100 ارب روپے کا بل بنا، کیوں بنا؟ یہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. پاکستان اسٹیل مل کو الزام نہیں دیا جا سکتا. اس اسٹیل مل کو وزارت صنعت و پیداوار، پرویٹائزیشن کمیشن اور وہ تمام حکومتیں جنہوں نے نان پروفیشنل اپوائنٹ کیے، نان ٹرانسپیرنٹ پرویٹائزیشن کا پروسیس شروع کیا اور احتساب نہیں کیا، وہ اس میں ملوث ہیں. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان اسٹیل مل کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو جو تجارتی پالیسیاں بنی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جی. پاکستان اسٹیل مل کو ہم اگر حکومت نالجبل بورڈ آف ڈائریکٹر اور پروفیشنل مینجمنٹ لگائے، زمینیں واپس کر دے جو قبضہ کی ہوئی ہیں اور انویسٹیگیشن کریں اور اگر احتساب شروع کریں گے تو اس سے ریکوری ہوگی، جس سے مدد ملے گی پاکستان اسٹیل مل کے جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی میں. اس وقت جو راستہ اختیار کیا ہے وزارت صنعت و پیداوار نے اور ایس آئی ایف سی نے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے مل دی جائے اور اسپیشل اکنامک زون اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، یہ نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کہ لائبلٹی کی سیٹلمنٹ کے لیے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اسٹیل مل کے ایسٹ اور زمینیں بیچ کے آپ لائبلٹی کی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. اگلی بات یہ کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروول نہیں ہے کہ یہاں کو اسٹیبلشمنٹ آف زون جو ہے وہ ہو سکے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آج تک جتنے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون یا اسپیشل اکنامک زون بنے ہیں اس سے میری ملک کو فائدہ کیا پہنچا ہے، میری معیشت کو فائدہ کیا پہنچا ہے میرے ملک کی. اور اگلی بات یہ کہ یہ پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین جو کہ 2009 سے 12% کے شیئر ہولڈر ہیں اسٹیل مل میں، ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے. یہ جو بھی انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے اس سے بالکل فائنینشیل ڈیزاسٹر ہوگا اور یہ مزید ان نیسیسری لیٹیگیشن کو انوائٹ کرے گا. میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے، صدر پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ پاکستان اسٹیل مل کا فٹ کیس ہے تمام ریاستی اداروں کا احتساب کرنے کے لیے کہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ 1973 میں جب اسٹیل مل کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے تو آج تک وہ اسٹیل مل ہم 50 سالوں میں کیوں نہیں مکمل کر سکے؟ اس وقت ڈالر جو ہے اس کی کیا ویلیو تھی؟
1985 میں جب اس کی کمیشننگ ہوتی ہیں تب ڈالر کی کیا تھی، اور روس نے $95 ملین ہمیں 1986 میں دیا جو ان یوٹیلائز لیپس ہو گیا 1995 میں۔ اسی طریقے سے کر کے آسٹریلین کمپنی نے یہ کہا کہ 2004-05 میں کہ ہم آپ کی مل جو ہے 30 لاکھ ٹن تک ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، بائی بیک پروڈکٹ ایٹ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائز۔ انہوں نے وہ اپرچونٹی بھی نہیں اویل کی۔ اس کے بعد رشیا کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا 2003 میں، وہ بھی نہیں، انہوں نے اس کی بھی وائلیشن کی۔ آج بھی رشین کونسلیٹ نے جو کراچی میں تقریر کی، اس نے یہ کہا کہ ہم ان کی مدد کرنا ہے۔ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی گرانٹ دے رہے ہیں، وہ ہمیں قرضہ دینا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور یہ جب تک میرے ہاں پروڈکٹیوٹی پروفیٹیبلٹی نہیں ہوگی تو میں قرضے کیسے واپس کروں گا۔ رہی یہ، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آئی ایم ایف سے ہم پیسے لیتے ہیں، وہ پیسے لینے کے بعد ہمیں واپس بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا۔ اگر 2013 کا دیکھا جائے تو اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ جناب محمد اسحاق ڈار صاحب نے لکھا آئی ایم ایف کو کہ جناب یہ گلوبل ریسیشن کی وجہ سے گئی ہے، یہ 19 اگست کا لیٹر ہے، مگر ٹھیک 3 دن بعد 22 اگست کو وزارت صنعت و پیداوار کہہ رہی ہے نہیں جناب یہ تو ان چیکڈ کرپشن کی وجہ سے، انیفیشنسیز کی وجہ سے، اور گورنمنٹ کے لیوک وارم ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس کی بحالی کے لیے یہ مل بحال نہیں ہو سکی۔ یہ مل آج بھی بحال ہو سکتی ہے مقامی ہنرمندوں کے ذریعے سے۔ گورنمنٹ انویسٹر کو کیا سوورن گارنٹی دے سکتی ہے وہ بتائے، اور ایس آئی ایف سی جو ہے آج تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کیا اس نے انویسٹمنٹ کی ہے؟ اگر انڈسٹری اور ایگریکلچر میں انہوں نے کیا جو ہے انویسٹمنٹ کیا؟ گورنمنٹ اب لابیسٹ اپوائنٹ کر رہی ہے کہ جی وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان سٹیل مل کے روزانہ 14 کروڑ روپے کی فائنینشیل بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ لوکل فائنینشیل بلیڈنگ کو روک نہیں پا رہے۔ پھر پارلیمنٹ کی کمیٹیاں دیکھیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی کا نیشنل اسمبلی کا وہاں پہ ہوا، انہوں نے 1 سائیڈڈ بریفنگ تھی۔ ہم نے ان کو خط لکھا ابھی تک دوبارہ کہ سٹیل مل وزٹ کریں، ہم بریفنگ دیتے ہیں اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں یہ مل کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے، مگر حکومت اپنی ذمہ داری تو پوری کرے۔ اسی طرح سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کہا، مگر ہمیں کوئی رسپانس نہیں کر رہا۔ اور رانا تنویر حسین صاحب ان کو خط لکھے، ان کو لگتا ہے کہ بریفنگ کسی نے صحیح نہیں کیا۔ اور اس وقت میرے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا سارا تجربہ سٹیل ملیں چلانے کا ہے، اور اگر یہ ایک سٹیل مل نہیں چلا سکتے تو ملک کیسے چلائیں گے؟ میرے صدر پاکستان وہ ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے وارث ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا تو یہ رکھا تھا کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ مضبوط ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، مقامی ہنرمندوں کو روزگار ملے، اور امپورٹ بل کم ہو، ایکسپورٹ کی طرف جائیں، اور جس کے لیے میری انجینئرنگ انڈسٹری، کنسٹرکشن سیکٹر، ایگرو ٹیک، اور جو میرے ڈیفنس کے پروجیکٹ ہیں، پبلک امپارٹنس کے پروجیکٹ ہیں، ان کے لیے مجھے لوکل جو ہے سٹیل ملے، یہ واحد ایک سٹیل مل ہے۔ ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، حکومت کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یہ مل بحال ہو جائے گی۔ مگر جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ بیوروکریسی اور وہ مافیا جو جن کے کہنے پہ یہ سمریاں بناتے ہیں ان کا احتساب تو ہوتا نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے جو بندے ہیں ان کا بھی کوئی احتساب نہیں ہے۔ او بھائی اگر تمہاری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور اسٹینڈنگ کمیٹیاں کام کرتی ہوتی تو آج میرے ملک کی یہ معاشی حالت نہ ہوتی۔ میری اپیل ہے کہ آپ ہمیں سنیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ مل کو اس کے اپنے وسائل سے بحال کریں گے۔ اس مل کو اب احسن اقبال صاحب نے ایک میٹنگ کری کہ جی ہمیں فیزیبلٹی دی جائے۔ کون بنائے گا فیزیبلٹی؟ سٹیل مل میں تو ٹیکنیکل آدمی کوئی نہیں ہے، اور پاکستان سٹیل مل کے اوپر جو فیصلے کرنے والے ہیں پورے پروسیس میں ایک بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروفٹ ارننگ مل کو ہم پریویٹائز نہیں کر سکے۔ 2006 میں یہ 10 روپے کے شیئر کی بک ویلیو 18 روپے 60 پیسے تھی، انہوں نے 16 روپے 80 پیسے میں بیچا۔ تو سپریم کورٹ نے اس کی کہ ویلیویشن نہیں ہوئی ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، انہوں نے پریویٹائزیشن نہیں روکی تھی، انہوں نے صرف شیئر پرچیز ایگریمنٹ اور لیٹر آف انٹینٹ کینسل کیا تھا کہ اس کے اندر اومیشن اینڈ کمیشن اور وائلیشن آف رولز اینڈ ریگولیشن کی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کیئر ٹیکر نے اس سے ہٹایا کیوں پریویٹائزیشن کے لسٹ سے؟ کیونکہ جون 2022 میں پاکستان سٹیل مل کے 10 روپے کے شیئر کی ویلیو 301 روپے تھی۔ جون 2023 میں جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ ہیں 25.5 روپے لاس کرنے کے بعد 287 روپے تھی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیا کو آگاہی نہیں ہوتی ہے. یہ جو بھی حکومتی آ کے میڈیا میں بولتے ہیں، پریس ریلیزیں چھاپ دیتے ہیں. میری اپیل ہے میڈیا سے، ہم حقائق پیش کریں گے، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے.